بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قواعد الحلال والحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله قرآن کریم قرآن حدیث قرآن عظیم ایک آیت کریمہ حسب موقع تلاوت کی ہے. خالق کائنات کے دربار وحدانیت میں نہایت عز و انتصاری سے واقع ہوں. خالق کائنات یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کے بعد بڑے ٹائم کو مجھے آپ کو اللہ رب العزت کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ شریعت مطالعہ دین اسلام اس کا علم یہ فقط معلوماتی علم نہیں ہے. آدمی کو دین کا علم ہو نماز کا روزے کا حج کا بلکہ یہ معمولاتی علم ہے. اس بات کا مجھے آپ کو علم ہے کسی بھی بات کا چھوٹی ہو بڑی ہو جن کے احکامات میں سے کوئی بھی رقم جس کا مجھے آپ کو علم ہو گیا وہ صرف فقط علم کی حد تک مجھے علم ہو گیا. اللہ کا حکم ہے نماز فرض ہے. اس حد تک اس کے رکھنا اور اس علم کو عمل میں نہ لانا یہ شریعت مطالعہ میں بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ حجت قائم ہو جاتی ہے. جب قیامت میں یہ مجھ کے آپ سے سوالات ہوں گے حدیث کے مطابق جب قیامت میں جہاں بھی کھڑا ہوگا زمین اس کے پاؤں میں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 4 سوال جو ہیں ان کا جواب نہ دے. زمین کے ساتھ سمجھ جائیں گے زمین پاؤں کے ساتھ سمجھ جائے گی. اپنے مقام سے کوئی شخص پھر نہیں سکے گا.
جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے پہلا سوال، ساری زندگی کس کام میں صرف کی، ساری زندگی کس کام میں لگائی، پوری زندگی کیا کرتا رہا. دوسرا سوال ہے کہ جوانی کا وقت بھی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا والوں کے نزدیک بھی جوانی کے وقت کی قدر ہے، قیمت ہے، اور شریعت مطالعہ میں اللہ کے نزدیک بھی جوانی کا وقت بھی ہے. انسان کو جو وقت دیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے. حدیث کے مطابق جب ساری زندگی کا سوال ہو گیا کہ ساری زندگی میں کام گزارے کیا کرتا رہا زندگی میں، اب مزید جوانی کے وقت کے سوال کی ضرورت نہیں تھی. ساری زندگی میں بچپن بھی آ گیا، لڑکپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، یعنی زندگی کے جتنے مرحلے ہیں سارے آ گئے. تو خصوصیت ہے کہ جوانی کا وقت جو اس کے بارے میں یہ سوال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت اس کا سوال بھی فرمائیں گے کہ جوانی کا وقت کہا جائے، اس لیے کہ یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. جوانی کا وقت جتنا بھی آدمی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی قابل ہو، پڑھائی سے رکھتا ہو، کسی دفتر میں چلا جائے سرکاری ملازمت کے لیے، جہاں ڈگریاں پوچھتے ہیں وہاں عمر جو ہے اس کا بھی حساب لگایا جاتا ہے. اب اس وقت اس کی عمر کتنی ہے، اگر 40 سال سے اوپر جا چکا ہے تو دوسرا مرضی پڑھا جاتا ہے. کتنی مرضی ڈگریاں ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارے کام کے لیے، کسی کے پاس ملازمت کے لیے ہم چلے جائیں وہاں بھی بابا جی کو بولے رکھے گا، وہاں بھی جوانی کے وقت کی ضرورت ہے. کیوں؟ جسم جسمانی طاقت دل و دماغ ہر شے ہے وہ شباب پر ہے. جو کام دینا ہے، جو کام کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے کرے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو انشاءاللہ کی زندگی ہماری 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر اتنا بڑا قابل انسان، اتنا بڑا دفتری کام جاننے والا، اتنا بڑا سرکاری انسان، بڑے سے بڑے عہدے پر اس کو حکومت اپنے پاس طاقت بھی دیتی ہے، تو یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک زندہ ہے تو اتنا کچھ ہم دیتے رہیں گے، لیکن ہماری جان چھوڑ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر کا وہ حصہ آ گیا ہے کہ اس حصے میں اب کو ہمارے کام کا نہیں رہا. حالانکہ جب بھرتی ہوا تھا کسی محکمے میں اس وقت کچھ کام کرنا تجربہ ہی نہیں تھا، ایسا ایسا سیکھتا رہا. اب جب اس کو کارج کر رہے ہیں تو ماہر ایک ہو چکا ہے اس کام کا. اس دفتر میں 20 سال 25 سال کام کیا، جس کام میں جس مشورے میں تھا وہ ملازم اس کام کا ماہر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی باوجود مہارت کے پھر بھی حکومت کیا کہتی ہے اب تم فارغ ہو جاؤ، تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں اکٹھا، بعد میں بھی دیتے رہیں گے، لیکن اب تم ہمارے کام کے لیے اس لیے کام کرے گا. معلوم کیا ہوا کہ مشاہداتی زندگی کے اندر بھی جوانی کا وقت یہ قیمت ہے، قدر ہے. اسی طرح کل قیامت میں بھی جوانی کے وقت کا الگ سوال ہوگا ساری زندگی کے ساتھ. دوسرا سوال کیا ہے، دنیا میں کیا کچھ کمایا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور کہاں کیا. اور دوسرا سوال کیا ہے، جتنا تیرے پاس دین کا علم تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے، چوتھا سوال ہے. یہ 4 سوال جو ہیں حدیث میں آتے ہیں
کہ جب تک ہر شخص سے نہ کر لیے جائے اس وقت تک جہاں جو کھڑا ہوگا وہاں پھر نہیں. یہ چوتھا سوال جو ہے اس پر بات تھی کہ شریعت کا علم جو ہے یہ فقط معلوماتی علم نہیں ہے. شریعت مطالعہ تو مثال ہی یہی ہے کہ دین کی جس بات کا علم ہو جائے فوراً صحابہ کرام کی اشاعت تھی. ہمارے پاس میں اللہ پاک خود اشاعت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب کے شاگرد صحابہ ان کی شان کیا ہے؟ سمیعنا واطعنا، سنا ہم نے کہا، ہم نے اللہ کے حکم کو سنا، سمیعنا واطعنا اور فوراً کتاب فوراً حکم کو پورا کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ شریعت مطالعہ کا علم جو ہے یہ فقط معلوماتی علم نہیں ہے بلکہ معمولاتی علم ہے، معمول میں لانے کا علم ہے. عمل کرنے کے لیے اللہ نے شریف بھیجی ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے. دنیا کے علوم و فنون جو ہیں وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے بعد 20 سال 25 سال لگانے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد اگر کوئی اس شعبے کو آگے نہیں بڑھاتا، دکان نہیں بناتا، اسپتال نہیں بناتا، ڈاکٹری والا کام نہیں کرتا، جس اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اس پر گناہ کوئی نہیں ہے. اس پر گناہ کوئی نہیں ہے کہ تو نے اتنا عرصہ لگایا، لاکھوں روپئے ظاہر کیے، کتنی عمر 20-25 سال تم نے لگائے، اور اس کے بعد تو نے اس شعبے کو چھوڑ دیا جو بڑا ساری سیکھا تھا. اب اس پر گناہ نہیں ہے. یہ شعبہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ شریعت کی ایک بات، اللہ کا ایک حکم جب علم میں آ گیا اس پر اگر عمل نہیں کیا تو قدر ہوگی، گناہ ہوگا. فرق معلوم ہو گیا. دینی علوم اور دنیاوی علوم و فنون جو ہے ان کے درمیان فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے دینی علوم اور دنیاوی علوم کے اندر کہ دنیا کا علم پڑھنے کے بعد آخرت میں اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا. دنیا میں کیا تھا یا نہیں، یہ کیا تھا یا نہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا تھا یا نہیں، اس پر کوئی سوال نہیں آ سکتے. نہ خبر میں سوال ہے نہ آخرت میں سوال ہے. جس جگہ جو سوال ہونا ہے وہاں دنیا کی تاریخ میں کوئی سوال ہے. اگر سوال ہے تو صرف شریعت چیز سے علم کا سوال ہے. کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا. ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا کے علوم بھی ہیں. کبھی آپ نے قرآن حدیث میں کسی عالم کسی مفتی کسی محدث کسی مبلغ کسی مفسر سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ محنت کرنے سے قبر کے اندر یہ پیدا ہوگا، ایم اے کرنے سے آخرت میں اللہ پاک یہ انعامات عطا فرمائیں گے، یہ کرنے سے جنت میں یہ انعامات ملیں گے. اگر کسی نے سنا ہو تو بتا دیں کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی بڑے سے بڑے مفکر اسلام سے کہ دنیا کی تعلیم ہم پڑھتے پڑھتے سارے ان کی کھپا دیں. آخرت کے اندر یہی دنیا میں روح نکلنے کے بعد کون اس کا کوئی ذرہ فرق پیدا، کوئی دنیا میں ضعیف حدیث کسی نے کوئی سارا بتایا ہو. ایک طرف یہ بھی دیکھ لیں ہم مسلمان ہیں ہم کہ اس تعلیم پر دنیا کے اندر تو فائدہ ہے وہ بھی سب سے فائدہ اٹھائیں گے. سب اس سے پہلے میں نے مثال دی ڈاکٹر بن گیا اپنا اور اس کے بعد ڈاکٹر نہیں کر سکتے 1 روپئے کا بھی فائدہ. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ تم نے اتنا خرچ کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے. اب تو ڈاکٹری تو نہیں کر رہا لیکن اس وجہ سے بھی ڈاکٹر بنا ہے میں 10 روپئے دیتا کوئی نہیں کہتا. چلیں گے وہ شعبہ اختیار کریں گے انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، تو اس کا فائدہ ہوگا تعلیم کا. اگر وہ شعبہ اختیار نہیں کریں گے تو وہ فائدہ زیادہ محسوس کریں گے. ایک شریعت کا مطالعہ وہ دین ہے
وہ علم ہے کہ جس کے لیے ایک بچہ حدیث میں آتا ہے، ایک یتیم بچہ یا استاد کے پاس مدرسے میں مسجد میں جا کر استاد کے پاس بیٹھتا ہے اور استاد اس کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی کوٹری زبان میں صحیح غلط نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا معصوم ہے۔ جیسے ہی وہ الفاظ پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خوف شدہ والد کے آزاد خبر کو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اس کے آزاد خبر کو ہٹا دو، اس کے آزاد خبر کو ہٹا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو خبر میں پڑھا ہے اس میں تو دیکھی کوئی جس کے بارے میں عذاب ہٹا دیا جائے۔ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اس خبر میں پڑے ہوئے شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا معصوم بچہ، اس نے جا کر استاد کے پاس بیٹھ کر اپنی کوٹری زبان سے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو شرم آتی ہے کہ معصوم بچہ مجھے کہے کہ میرا رب بڑا مہربان اور رحیم ہے اور اس کے والد کو نگاہ۔ یہ فائدہ ہے دین کی تعلیم کا۔ وہ اس طرح سوچ کے دنیا سے چلا گیا، اپنا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن اس کی نسل، اس کی اولاد پورا قرآن نہیں پڑھا، پوری حدیث نہیں پڑھی، اس کا معصوم بچہ بھی تو عالم نہیں بنا، عالم بنتا، عمل کرتا، نمازیں پڑھتا، عمرے کرتا، حج کرتا، زکات دیتا، لوگوں کو تبلیغ کرتا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا، لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے، اس کا ثواب ہوتا، اس میں سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیم کا فائدہ اور دنیا کی تعلیم کا فائدہ، یہ نہ محسوس کرنا ہے کہ دنیا کی تعلیم جو ہے نعوذ باللہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، ضرورت ہے وقت کی، اس کے علاوہ بھی کام نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو علاج کہاں سے کروائیں گے، ہم انجینئر نہیں ہوں گے تو ہمارے سلسلے دنیا کے کیسے چلیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر کو بنائیں، لیکن کم از کم وہ مسلمان بھی ہوں، کم از کم مسلمان بھی ہوں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو اللہ دنیا کی جو تعلیم عطا کرنا جہاں پہنچے اللہ دنیا کی تعلیم کرنے والوں کو تعلیم کا پھر تک پہنچانے ہمیشہ احساس ہے، لیکن کم از کم مسلمان بھی ہے۔ ایسا دے کر ہمیں کرنا بھی چاہیے آتا ہے۔ حل کرنے کا مقصد کہ ایک معصوم بچے نے جس نے ابھی تک آج ابتدا کی ہے، قرآن و حدیث پڑھنے کی ابتدا کی ہے، پہلے دن کیا ہے، اللہ کے گھر کے اندر جا کر بسم اللہ پڑھی ہے، اس کو تو یہ فائدے ہوں گے، آگے چل کے ہوں گے معصوم بچے کو اس سے دنیا سے گزر جانے والے باپ کے عذاب کو ہٹا دے۔ شرم آتا ہے میرے ذات حضرت کو کہ معصوم بچہ کہے میرا رب مہربان ہے، غفور رحیم ہے، اور میں مہربان ہونے کے باوجود، رحیم، غفور، غفار ہونے کے باوجود اس کے دنیا سے جانے والے باپ کو عذاب میں کیا کریں۔ یہ ہے دین کی تعلیم۔ گزارش کیا ایم اے بی اے پر انعامات ملیں گے، وہ آپ علم نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، بنائیں، پہلے ان کو نماز روزہ یہ سکھائیں، نماز روزے کی پابند ہوں، اس کے بعد دوسرے کا آسمانوں سے پہنچ جائے، کسی کو اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن کس چیز کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر بنانے پر میرے خیال میں تو کم از کم کوئی 20-25 لاکھ کی ضرور لگتا ہوگا۔ انجینئر بنانے کے لیے اپنے بچے کو 20-25 لاکھ ضرور لگ جاتے ہیں، اور اس کی زندگی کتنی لگ جاتی ہے، 20-25 سال ایسے ہوتا ہے۔ اور وہ
ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا تو اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں، بڑے ہوئے باپ کو کیا اس کی اپنی بات کو کوئی فائدہ نہیں، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے بیچارہ، اس کے بڑوں کو کیا فائدہ ہوگا اس کی تعلیم سے؟ ایک طرف 20-25 سال کی زندگی، 20-25 لاکھ روپیہ، اس سے بھی زیادہ کہ پاکستان میں اتنا ہوا سکتا ہے، لیکن جہاں ہمارے اس علوم پر 20-25 سال لگے، جس نے پڑھا اس کو پہلا کوئی نہیں ملتا آخرت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اس کو پہلا کوئی نہیں، اس کے بڑوں کو کیا پتا اور پیسے ہونا لگتا ہے۔ ایک طرف بھی کسی بچے کو یاد اندر سے چھوڑا ہو، بچے کو چھوڑا ہو، کپڑے بھی وہیں سے ملیں گے، کھانا بھی وہیں سے ملے گا، ہوٹلوں میں خرچے ہیں اور نہ اس کے کھانے پینے کے خرچے ہیں، یہاں تک کہ اس بچے کو ایک مولانے پیالے کی ضرورت ہے تو بھی آپ پیسے دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپئے نہیں اس کو ضرورت نہیں، پیالے بھی وہیں سے ملے گا، کھانے بھی وہیں سے ملیں گے، قرآن پاک بھی وہیں سے ملے گا، اس کو کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، خرچہ بھی مہینے کا ملے گا۔ کئی مدارس والے دور کے بچوں کو کرایہ بھی دیتے ہیں آنے جانے کا، کہ غریب بچے ہیں کرایہ کہاں سے لیں گے، تو مدرسے والے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ پاک توفیق دے عالم بننے کے لیے ایک چھوٹی سی طرف کی کتاب، اس سے لے کر دورہ حدیث تک اتنی بڑی کتابیں حدیث کی، وہ سب کی سب مدرسہ دے، سب کی سب مدرسہ دے گا، لیکن ہم جہاں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوتا وہ دین پر آتے ہیں اپنے بچوں میں، اور جہاں لاکھوں روپئے رکھتے ہیں اور اس تعلیم کا اس پڑھنے والے کو نہیں ہوتا۔ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، ایک زمیندار آدمی بچے کو بھیج دیا باہر پڑھنے کے لیے، سستے کرتا رہا، زمین بیچ کر لگاتا رہا، بچے بیچارا پڑھ آگے تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، ڈگریاں بھی ہیں حاصل کی اس نے، خبر پہنچی کہ والد گرامی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، روتا دھوتا ہوا اتنا لمبا سفر وہاں جانا پڑے گا، اتنا خرچہ ہوتا ہے، ہنگامی ہوتے ہیں۔ جب پہنچا گھر تو والد صاحب کو دفنا دیا تھا، 24 گھنٹے میں پہنچا چلا جو ہے وہ بھی کئی مہینوں میں پہنچ چکی تھی۔ جب گھر پہنچا گھر والے رو دھو رہے ہیں اور خوش کر رہے ہیں، اب اس نے کہا کہ مجھے والد کی خبر دکھا دو، جانا چاہیے تھا، سفر نہیں تھا، جس باپ نے لاکھوں روپئے میری تعلیم پر لگائے، باہر بھیجا، میری تعلیم سے سلام کر رہا تھا، کوئی خرچے کر رہا تھا، اس کی خبر پر جانا اور فاتحہ پڑھنا حق نہیں ہے۔ خبر پر لے گئے، خبر پر جا کر اس نے کیا فاتحہ پڑھا، خبر پر جا کر ایسے لاگ ماری، شروع کیا باڈی کر شروع کیا ساتھ جانے والے کے اللہ کے بندے کے خبر ہے، اس پڑھ کے وقت جس کو اس کے اوپر لاگ مار کے شروع کرنا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے یہاں بات پڑھنے کا، وہ روز جانا ہوا۔ کاش کے میرے والد نے مجھے کچھ فاتحہ پڑھنے کا سکھایا ہوتا ہے، میرے والد نے مجھے صرف فاتحہ پر سکھائی ہوتی ہے، مجھے سکھایا نہیں کچھ، اب شروع کی ماروں گا تو وہ ماروں گا، لاگ ماروں گا اپنے والد اور کیا، مجھے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ حال یہ ہے ہماری، اللہ رب العزت ہمیں معاف رکھے، ہم دنیاوی تعلیم کے دراز میں بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العزت معاف رکھے کہ حال یہاں پہنچ چکی ہے کہ اس کو ہم نے سب سے بڑا فرض سمجھ لیا، والدین پر
بچوں کو دنیا کی تعلیم دلوانا، شہر میں رہتے ہیں ہم، جہاں جاتے ہیں یہی ماحول ہوگا، صبح سویرے اتنا سارے دن میں ٹریفک کا رش نہیں ہوتا، اتنا صبح سویرے موٹر سائیکل رکشے گاڑی میں بھاگ رہی ہے سڑک پر، کیا ہو گیا ان کو بچوں کو اسکول چھوڑنا۔ افسوس کی بات تو مسجد میں بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا وہیں جا کے منہ دھوتا ہے، وہیں جا کے دھوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اسکول پڑھنے جا رہے ہیں بچے، صبح اٹھنا، پانی گرم کرنا، لگانا، منہ دھلانا، ورزی کرانی، ناشتہ تیار کرنا، گھر کے اندر ایک طوفان آیا ہوا بچوں کو گھر کے اندر مصیبت آئی، اور پھر ناشتہ کرا کے پھر کھانا دوپہر کر لیا، اور ساتھ ان کو یہاں تک دیکھنا ہے کہ وہ عورتیں بیچاری کسی کی حالت کے لیے بات نہیں ہوئی کہ تم بچوں کے لیے چھٹی کے ٹائم بچوں کو لینے جا رہے ہیں۔ اس حد تک ہم دین سے دور ہو گئے، اور اس حد تک ہم ایک گمراہی سے کس کنویں میں گر گئے ہیں۔ کتنا اہتمام اس کے لیے جس کے لیے میرے بیٹے کے لیے برباد ہو گئے۔ جو لوگ راستوں سے گزر کر آئے ہیں یا ان کے معلومات ہے، اس وقت کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی اخلاقی حالت کیا ہے؟ ہمارے سرگودا میں حضور ہے بہت بڑے عالم کی گھر اور ناصر محمد پانی متدل ہو، آپ نے جس نے نام سنا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ میں انعام دیتا ہوں کہ کوئی آدمی 10 سال پیچھے تک ایک دن کا اخبار میرے پاس پیش کر دے کہ جس میں کوئی ایسی خبر نہ ہو، کسی بچی کی یا کسی بچے کی بدتمیزی کی خبر نہ موجود ہو، کوئی آدمی مجھے 10 سال کے پیچھے ایک دن کا اخبار نہیں دے سکتے۔ لیکن اس میں کس چیز سے ہے؟ جس وقت کوئی تعلیم نہیں تھی، صرف مساجد میں بچوں کو امام صاحب پڑھا لیتے تھے نماز وغیرہ، اور گھروں میں بچیوں کو عورتیں بھی بوڑھی ہماری وہ بیچارے نماز وغیرہ بچوں کو سکھا دیتی تھی۔ اس وقت شرم و حیا کا کیا عالم تھا؟ اس وقت شرم و حیا کا کیا عالم تھا؟ بچوں میں بچیوں میں کیا صورت حال تھی؟ آج اتنی تعلیم ہو گئی، تعلیم کسی کو غیر مہذب بنانے کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم بے حیا بنانے کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم دائرہ اسلامی سے اور دائرہ تہذیب سے نکالنے کے لیے تعلیم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیسی تعلیم ہے؟ اس کے سمراٹ ہم خود بخود دیتے ہیں، پھر ہم روئیں بیٹھ کر دھوئیں۔ اگر دین صاف نہیں ہوگا، صرف یہی تعلیم ہوگی۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ بچے ڈاکٹر انجینئر بنے لیکن مسلمان بھی رہیں۔ اگر مسلمان بھی رہیں گے انشاءاللہ مسلمان پھر مسلمان رہے گا، اگر کرے گا۔ اور اگر صرف یہی تعلیم ہماری رہی تو پھر پگڑیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں گی، عزتیں گزریں گی، ہم در بدر ہوئیں گے، ذلیل ہوتے چلیں گے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو کہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے۔ پوری کی پوری قوم جو ہے اس کا خیال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری بنیادی تعلیم ہے کیا؟ بنیادی تعلیم ہم بیت مسلمان ہیں گے، بنیادی تعلیم تو ہماری قرآن حدیث ہے۔ آج اس حد تک ہم نے ترقی کی ہے دینی تعلیم کے اندر کہ اپنے نہ لباس ہمارا قومی بندی رہا، نہ زبان ہماری قومی بندی رہی، ماما اور پاپا اور بڑی کیا کیا نئے نام آ گئے، نہ اپنی زبان رہی نہ قرآن حدیث زبان رہی۔ اس کو بڑی ناراض ہو گیا، اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں ہمارا بچے کیا ہے؟ یہودیت کی زبان، دشمن اسلام کی زبان، اس سے ہمیں محبت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے محبت کرو، عرب لوگوں سے جتنے بھی فاسق ہیں،
اس لیے کہ ان کی نسبت ہے حضور کے ساتھ، ان کی نسبت ہے حضور کے ساتھ، اور پاسی پاٹے تو ہم بھی ہیں، گناہ تو ہمارے اندر بھی ہیں، اتنی غلطی ہمارے اندر بھی، لیکن اس لیے محبت کرو کہ یہ عرب ہے. حضور نے کہا فرمایا کہ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، میری زبان حضور نے فرمایا عربی ہے، اور اللہ کی زبان بھی عربی ہے. قرآن سارا اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، عربی میں ہوتا ہے. اللہ کی زبان بھی عربی ہے، فرمایا قبر میں بھی عربی زبان سے. نہ ماما پاپا چلے گا نہ اردو چلے گا، وہاں بھی عربی زبان چلے گی. من رب من نبی کو عربی زبان چلے گی. اور پھر فرمایا کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے. مسلمان نے دنیا کی زندگی گزار کر قبر میں جانا ہے، نہ وہاں کی زبان سیکھ رہا ہے، نہ دنیا میں رہ کے قرآن سیکھ رہا ہے، نہ حدیث سیکھ رہا ہے، نہ اس طرح سمجھتے ہے. اور پھر جس زبان میں سوال ہونے ہیں نہ وہ زبان سیکھ رہا ہے، بل جس زبان میں قیامت والے کو حساب کتاب دیا جائے گا نہ اس زبان کو سیکھ رہا ہے، اور نہ ہی کل جنت میں یہ زبان بولی جائے گی. کو ہم نے بڑی معراج کو دو آدمی ایک آدمی جو ہے وہ دن کا منہ کر کے کیا تعلیم ہے. اللہ رب العزت نے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دین کا علم جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ معلومات تک نہیں، یہ عمل کے لیے. قرآن حدیث کا علم یہ عمل کے لیے ہے. اگر دین کا علم ہے عمل نہیں ہے یہ خود کی طرح کل قیامت میں سوال ہوگا جو کچھ دین کا علم تیرے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا، اس پر معاوضہ ہوگا، قدر ہوگی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں وہ بھی یہ بات اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا سب سے زیادہ جو خوف ہے اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں سارے جہان کے لوگوں کے سامنے نہ پوچھے جائے ابو دردا تم نے جتنا دین کا علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں اور حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، حضور سے دین سیکھا ہے. وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی رضی اللہ عنہم. اور کمال یہ ہے علماء نے لکھا ہے اس سرٹیفکیٹ میں کمال یہ ہے ہم سبھی کہتے ہیں ہمارا خراب نہیں، ہمارے کوئی آدمی ہے جو کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، ناراض ہے ہم میں سے اللہ پاک سے بول رہے میرے خیال میں کوئی ناراض نہیں ہوگا، اللہ پاک سب راضی. ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ناراض ہوں ہے ایسا نہیں. میرے خیال میں اگر کوئی آدمی آپ کہہ دے کہ میں اللہ سے ناراض ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوں میرے خیال میں شاید وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے. ہم تو سب راضی ہیں اللہ کی ذات پر، حضور کی ذات پر سب راضی ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ رسول پر راضی ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں تم پر راضی. کمال کس بات میں ہے؟ اللہ کہے کہ میں تم پر راضی. اور یہ کمال صحابہ کو حاصل ہے، یہ کمال صحابہ کو حاصل ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے دنیا کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ میں مجھ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا. دوسرا کمال کہ اللہ خود یہ کہے کہ یہ بندہ مجھ سے راضی ہے، یہ بھی کمال. یہ دونوں کمال صحابہ کو عطا ہو گئے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، محبوب آپ کے شکر ہوں. اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے ہیں کہ آپ کے شاگرد یہ غریب لوگ یہ فقیر لوگ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدوں میں. اللہ نے صحابہ کی ادائیں جو ہے ان کو بیان جب فضلا من اللہ کتنی رکوع سجدے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، تاکہ اللہ
ڈر گئی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں انعام عطا فرما دیے. خود کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ بھی خود بتلا دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہے. یہ بھی انعام ہے. اس بات کی میں آپ نمازیں روزے سب اللہ کو سیکھ دے. دین کا کوئی روزہ نہ کرو جو ہمارے سے پوچھے ہم ساری زندگی سارے دین پر عمل کرنے والے بن جائے. اللہ کو سیکھ دے. اس سے بڑا انعام کو بھی ہوگا اللہ پاک کی طرف سے. لیکن یہ تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اللہ اس طرح سے راضی ہو گیا, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کنفرم تو نہیں ہے. گناہ کرتے ہیں ہم, گناہ کرتے ہیں ہم, توبہ بھی کرتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں, اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن یہ کنفرم نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگی اور معافی ہو سکتی. یہ بات کسی کے لیے نہیں, صحابہ کے بعد کسی کے لیے یہ بات کنفرم نہیں ہے. پاس اتنی بڑا کو وجہ اللہ بزرگ ہو, اللہ کرے ہم سب کی جس گناہ سے معافی مانگے اللہ معافی دے دے. اللہ ہمارے گناہ کو معاف کروا دے. مانگے ایسا ہو جائے. لیکن کنفرم کہ فلاں نے فلاں گناہ سے معافی مانگی ہے, ہم نے معاف کر دیا ہے, یہ کوئی کنفرم نہیں کسی کے لیے. صحابہ کرام کی ذات ہے, صحابہ کرام کی شان ہے کہ غلطیاں انسان سے علماء نے اصول لکھا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا, ان سے خطا غلطی ہوتی ہی نہیں. انبیاء سے غلطی ہوتی ہی نہیں, وہ معصوم عن الخطا, اللہ ان کو معصوم رکھتا ہے. بلکہ ایک مقام پر سوال آتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام, ایک جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام بارے میں باتیں سنتے رہتے ہیں, باتیں مقصود نہیں. یہ بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے انبیاء کو غلطی سے خطا سے کتنا معقول رکھا ہے. اور بات میں آتا ہے كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء, کہ ہم اسی طرح لوگوں کو نصرف عنه السوء والفحشاء, برائی اور فحشاء بے حیائی کے کاموں سے ہم ایک دیتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا, اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت اس نے یہ خباثت کی دعوت دی, اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے برائی کو کہا کہ ان کے قریب نہیں جانا. ہمیں تو حکم ہے بڑا پتہ مجھ جنا کے قریب نہ جاؤ, بڑا پتہ سواہی یہ حیات کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. ہمیں کیا کہا ہے کہ برائی کے قریب نہ جاؤ. نبی کی یہ ذات ہوتی ہے عصمت والی, اللہ برائی کو کہتے ہیں جس کے قریب. بس یہ کر رہا تھا کہ میرے آپ کے گناہ معاشی پر توبہ استغفار سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کرے سب کے گناہ معاف ہو جائیں, لیکن کنفرم معاف ہو جائے. صحابہ کرام کی ذات ہے جن کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا سے نہیں ہے, محفوظ عن الخطا ہے. اللہ نے ان کے پاس فرمائی صحابہ کرام. لیکن روایات کے مطابق کہیں کو ہو رہی ہے, ہو بھی سکتی ہے, کہیں کو گناہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ جو قیمتی بات علماء نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام سے کہیں اگر کوئی اتحادی غلطی ہو بھی گئی, کوئی گناہ ہو بھی گیا, تو یہ کنفرم ہے کہ اللہ معاف فرما دیا. یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے, اس لیے کہ یہ بندہ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ایسی وقت کے درمیان میں نہیں رہے گی, اللہ نے معاف فرما دیا, کیوں فرمایا کہ ہم فرما دیا. بھائیو, حج کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ ہمیں توفیق بخشے. ہم مسلمان ہیں, فقط نام کے مسلمان نہ رہیں, کام کے مسلمان بھی بنے ہیں. جہاں ہمارے لاکھوں روپئے بھی ہیں, دنیا کی تعلیم کر رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو بچائیں. نسلیں بچیں گی جب کچھ دین بھی ان کے پلے ہوگا, بیمار ہوگا بھی ان کے پلے ہوگا. ایک معصوم بچے کو تھوڑا سا تیرنگارا معمولی سا
انگلی کے ساتھ ٹیسٹ کر جاتا ہے تو جہاں وہ لگتا ہے ماں باپ بھی کرتا ہے. اس کی تحریر پر ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک نوجوان بیٹا جو نماز نہیں پڑھ رہا اور ایک نماز قضا ہونے پر دوپہر میں پڑھ لی ایک نماز قضا ہونے پر دوپہر میں پڑھ لی گئی ہو. کتنے 88,00,000 2,88,00,000 برس جہنم میں چلے گا. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, نماز میں قضا کر دیتا ہوں. یہ رونا دھونا, یہ دیش پردیش لوگوں کا دوسرے ساتھ کرنا اس کے مقصد کے لیے کسی اور مقصد نہیں. اب تو میں نے تو وہ لگا ہے سب لوگوں دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کا اور مقصد کوئی اور ہمارے آنے کا مقصد کوئی نہیں. نہ تو وہ گھر تفریح کے لیے آئے ہیں کوئی علاقہ بڑے مراجر ہیں. اللہ کرے ہمارے علاقے بھی ہیں دین کی آبادی سے عظیم ہے جہاں ہم جائیں وقت میں بنی ہوئی ہیں اور یہ عظیم ہمارے علاقے کیسے بنیں گے. ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے. وہ صحابہ کرام کی جھوپڑیاں جو ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت دور یہ جھوپڑیاں لینٹر نہیں تھے, یہ لینٹر اور یہ سب کچھ نہیں تھا, لیکن وہ جھوپڑیاں تھی حضور کے ٹہنیوں کی ان پر اللہ کا نور کرتا ہے. ایک روم کے اندر دین کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کے گھروں کو کرنے والے اللہ ہمارے گھروں کو اور اللہ کا جو راستہ ہم چل رہے ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے, دین کا نام لینا جو ہے وہ بھی اللہ پاک معاف فرمائے. کی بات بن گئی ہے, کہیں کہیں یہ دین کا نام لینا جرم بن گیا ہے. اللہ کے حکموں کا نام لینا جرم بن گیا. یہ ہماری ترقی میں غلط ہے. عذاب روزانہ کے مصیبتیں پریشانیاں آسمانی پریشانیاں مصیبتیں کہیں کہیں سارے سلسلے جو ہیں ہمارے ملک کے اندر بدامنیاں صرف اور صرف ہمارے اعمال فرماتے ہیں اعمال حکم تمہارے اعمال تمہارے حکمران جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے. میں اعمال اپنے صحیح کر لوں, آپ اپنے اعمال صحیح کر لیں, ان اعمال کی برکت سے انشاءاللہ پھر حکمران کی چیز نہ پروگرام کیونکہ ہمارے اعمال کے اندر برکت ہے. میں خود کو صحیح نہیں کرنا چاہتا, دوسرے ہو جاتا ہوں بڑا ذمہ دار کوئی ذمہ دار نہیں, میں آپ ذمہ دار. میرے اعمال اچھے ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے, اپنی زندگی کی اصلاح کرے. اللہ رب العزت ہمیں طے کرنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.